انصر صاحبہ، آپ کو کیا لگتا ہے ایران میں پچھلے سال جون کے بعد دوبارہ سے اس وقت ایسے لگ رہا ہے جیسے جنگ کسی وقت بھی ہو سکتی ہے؟ کبھی لگتا ہے کہ صورتحال نارملائز ہو گئی ہے، دونوں فریق جو ہیں وہ ٹائم بائی کر رہے ہیں. اس وقت آپ کے خیال میں یہ کشیدگی کا کون سا لیول ہے، اور جو خطے کے دیگر ممالک ہیں ان کی سفارتی ایفرٹس اب کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں، پہلے نا ہم اس کو ضرور اسٹریٹجکلی اینالائز کرتے ہیں. تو جو کچھ ہم نے بلوچستان کے 12 مختلف مقامات پر دیکھا ہے وہ کوئی عام سیکیورٹی انسیڈنٹ نہیں ہے. یہ ایک کوآرڈینیٹڈ ملٹی لوکیشن ٹیرر کیمپین تھی جس کا مقصد صرف نقصان پہنچانا نہیں بلکہ بلوچستان کے امن کو، ڈیولپمنٹ اور اسٹیٹ اتھارٹی کو چیلنج کرنا تھا. تو سب سے پہلی بات، آپریشنل پہلو سمجھنا ضروری ہے. کوئٹہ سے لے کے گوادر، پنجگور، خاران اور کوسٹل بیلٹ تک ایک ہی وقت میں حملے ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اسپونٹینیس نہیں ہے. اس کے پیچھے پلاننگ، کمانڈ اینڈ کنٹرول اور ریئل ٹائم کوآرڈینیشن. اسکرپٹ کہیں اور لکھی جا رہی تھی، ہمیں پتہ ہے کہ نیو دلی میں لکھی جا رہی تھی. تو یہ کلاسیکل انسرجنسی نہیں ہے بلکہ ہائبرڈ ٹیررزم کا ایک ماڈل ہے. دوسرا اہم نقطہ ٹارگٹ سلیکشن ہے. تو گوادر اور خاران میں بے گناہ شہریوں، نہتی عورتیں، بچوں اور مزدوروں کو نشانہ بنانا اس بات کی واضح مثال ہے کہ یہ لوگ ڈیولپمنٹ اور سی پیک لنک پروجیکٹ سے خوف زدہ ہیں. جب ٹیررسٹ اسٹیٹ اور سیکیورٹی فورسز کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ ٹیررسٹ اسٹیٹس، تو وہ عوام کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. تیسری بات، سیکیورٹی فورسز کا رسپانس. تو جو ری ایکشن ہم نے دیکھا وہ صرف ڈیفینسو نہیں تھا بلکہ انٹیلیجنس بیسڈ، سوئفٹ اور ڈیسائسو تھا. جی. 130 سے زیادہ دہشت گردوں کا خاتمہ، جن میں سوسائڈ بامبرز بھی شامل تھے. یہ دکھاتا ہے کہ گراؤنڈ پر پریپیئرڈنس اور کوآرڈینیشن کا لیول کافی بہتر ہو چکا ہے. 15 جوانوں کی شہادت ایک بہت بڑی قربانی کا ثبوت ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم بھی ابھی بھی ایکٹیو کاؤنٹر ٹیررزم فیز میں ہیں. یہ خطرہ تک ٹلا نہیں ہے جو ہم سوچ رہے تھے کہ پوسٹ پہلگام وی آر بیک اینڈ وی آر کمپلیٹلی سیف. ابھی بھی انڈیا نے پوری کوششیں کی ہیں کہ پاکستان کو نہ صرف ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈر پہ بھی انگیج کیا جائے. اب بات کرتے ہیں فتنہ ہندوستان کے نیریٹو کی. سو انٹیلیجنس رپورٹس کا کہنا ہے کہ ان حملوں کے رنگ لیڈرز پاکستان سے باہر بیٹھ کر ڈائریکٹ کمیونیکیشن میں تھے. یہ صرف انٹرنیشنل لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ ایکسٹرنل اسپانسرشپ اور پراکسی وارفیئر کا پیٹرن لگتا ہے. اس کا مقصد پاکستان کو انٹرنلی ڈسٹیبلائز کرنا اور انٹرنیشنل لیول پر بلوچستان کو انسیکیور دکھانا ہے. اس کانٹیکس میں جیسے آپ نے پوچھا کہ دیگر ممالک کی بات میں اگر بتاؤں تو سعودی عربیہ اور قطر کی مذمت بہت اہم ہے. یہ دکھاتا ہے کہ پاکستان کا کاؤنٹر ٹیررزم سٹانس جو انرجی صرف ڈومیسٹک نہیں ہے بلکہ ریجنل سپورٹ بھی حاصل کر رہا ہے. گلف اسٹیٹس کا کھل کر کنڈیم کرنا یہ سگنل دیتا ہے کہ ٹیررزم کے خلاف ایک براڈر ریجنل کنسنسس بنتا جا رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ بلوچستان کے امن کے لیے آگے کا راستہ کیا ہے؟ صرف آپریشنز کافی نہیں ہوں گے، 3 پیرالل پہلوؤں پر ہم نے کام کرنا ہوگا. تو سب سے پہلی چیز سسٹینڈ انٹیلیجنس پریشر اور بارڈر مینجمنٹ. دوسرا لوکل پاپولیشن، لوکل عوام کا ٹرسٹ جیتنا. سو ڈیولپمنٹ کی بات کرنا، جابس اور پولیٹیکل انکلوژن کی. آج ہم نے دیکھا کہ سی ایم بلوچستان سرفراز بھٹی نے بڑا ایک انکریجنگ میسج سینڈ آؤٹ کیا ہے. پھر تیسری چیز جو نیریٹو وارفیئر کا مقابلہ ہے نا، جہاں جھوٹ اور پروپیگنڈا کو فیکٹس سے چیلنج کیا جائے. آخری اور بہت اہم پہلو جو میرے نظر میں یہ ہے وہ یہ کہ پاکستان کا بڑھتا ہوا دفاعی اور اسٹریٹجک رول نہ صرف اس ریجن کے اندر بلکہ پورے دنیا میں. آج پاکستان صرف ری ایکشنری باتیں نہیں کر رہا بلکہ اپنی سیکیورٹی ڈاکٹرن کو ریجنل ریالٹیز کے مطابق ایڈجسٹ کر رہا ہے. نئی علاقائی صفا بندیاں جس کو ہم کہتے ہیں صفبندیاں مڈل ایسٹ اور ساؤتھ ایشیا دونوں میں اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ پاکستان اپنی اسٹیبلٹی کو نیگوشیبل نہیں بنائے گا. یہ جو ہوا وہ صرف بلوچستان کا مسئلہ نہیں، یہ پاکستان کے مستقبل کا ڈیولپمنٹ اور سوورینٹی پر اٹیک ہے. اور اسٹیٹ کا جواب یہ واضح کرتا ہے کہ ٹیررزم کو کسی بھی صورت ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. تو یہ جنگ صرف بلٹ سے نہیں جیتی جائیں گی. جہاں کائنیٹک وارفیئر ضروری ہے وہاں یہ جنگ انٹیلیجنس، یونٹی اور عوام کے ٹرسٹ سے جیتی جائے گی. بالکل. دس از مائی انالیسس. بالکل. آپ روس اور چین کو کتنے بڑے پلیئر کے طور پر اس خطے میں آپ دیکھ رہی ہیں، اور خاص طور پر اگر پاکستان کو دیکھا جائے، پاکستان کے ساتھ تو بارڈر بھی لگتا ہے ایران کا، تو پاکستان کے لیے کیا ممکنہ چیلنجز ہوں گے؟ اور جب اتنا بڑا دھمکی بھی دی گئی ہے آیت اللہ خامنہئی کی جانب سے، انہوں نے کہا کہ جنگ شروع ہوگی تو پورے خطے تک جائے گی یہ، تو کیا سعودی عرب، قطر اور ترکی جو ہے وہ بھی اس چیز کو افورڈ کر سکتے ہیں، یا پھر سفارتکاری جو ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہے اس معاملے میں؟
देखिए, सबसे पहले ना हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि टेररिज़्म का ऑब्जेक्टिव इस सिनेरियो के अंदर अ, सिविल मतलब सिविलियन प्रोटेक्शन सिस्टम्स को बाईपास करना है। लेकिन यहाँ क्रिटिकल बात ये है कि पोटेंशियल मैस कैजुअल्टी सिनेरियो को न्यूट्रलाइज़ कर दिया गया। जो टेररिस्ट चाहते थे प्रोलॉन्ग केओस और पैरालिसिस वो अचीव नहीं हुआ। अगेन उनका जो एक एम था कि इस खित्ते में किसी तरह से हम सीपैक को पाकिस्तान के लिए एक स्ट्रेटेजिक लाइबिलिटी बनवाएं। तो स्ट्रेटेजिक एसेट्स जो होते हैं ना हमेशा टारगेट होते हैं, लाइबिलिटी नहीं बनते। अगर ग्वादर ग्वादर को इस केस में रेलेवेंट अगर ग्वादर होता है तो फिर इस किस्म का प्रेशर ना होता। ये अटैक्स ये प्रूव करते हैं कि पाकिस्तान का जियो इकोनॉमिक शिफ्ट सिर्फ एडवर्सरीज को डिस्कम्फर्ट में डाल रहा है। और जहां तक मैं बात करूँ अगर रीजनल डायमेंशन आपने पहले मेंशन किया सऊदी अरेबिया और कतर की कंडेमनेशन, मैं यही कहूंगी कि इसका रियल इम्पैक्ट क्या है। तो ऑन द डिप्लोमेटिक फ्रंट ये स्टेटमेंट्स डिप्लोमेटिक आइसोलेशन क्रिएट करती हैं और गल्फ स्टेट्स का खुलकर कंडेम करना टेरर फाइनेंसिंग और नैरेटिव लेजिटिमाइजेशन के चैनल्स को स्क्वीज कर रहा है। रीजनल पॉलिटिक्स में ही इसको सॉफ्ट पावर मूव कहते हैं और ये बड़ा सिग्निफिकेंट होता है। अगेन फ्रॉम द रीजनल पर्सपेक्टिव पाकिस्तान को हमने देखा है कि वो हमेशा एक डेटरेंट रहा है इस रीजन के अंदर किसी भी किस्म की हेजेमोनिक कोशिशों को जिस तरह भारत ने की है उसके अंदर इंडिया की इन्वॉल्वमेंट इतनी वाज़ेह हो चुकी है। तो इंटरनेशनल फ्रंट पे यही सवाल उठता है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम पर क्यों नहीं जा रहा इतना खुल के। तो पाकिस्तान की अप्रोच जी रिएक्टिव है अभी और कैलिब्रेटेड है। इंटेलिजेंस डोजियर्स को सिर्फ मीडिया के लिए नहीं बल्कि टाइमिंग और लेवरेज के साथ यूज किया जाता है। हर एविडेंस को इमीडिएटली पब्लिक करना स्ट्रेटेजी नहीं होती। सो अभी भी मैं कहूंगी कि खत्ते के अंदर पाकिस्तान बड़ा रिस्पॉन्सिबली चल रहा है। अगेन जहाँ तक बात मैं करती हूँ कि रशिया और दीगर चाइना की भी, तो आई थिंक कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को रियलाइज करना कि बलूचिस्तान पाकिस्तान की पेरिफेरी नहीं है बल्कि जी। पाकिस्तान का फ्यूचर है और स्टेट इस फ्यूचर को निगोशिएट नहीं करेगा क्योंकि स्पेशली जबकि सीपैक 2.0 अनाउंस हुआ है ऑन बिहाफ ऑफ चाइना और अब दूसरे इनरोड्स देख रहे हैं टुवर्ड्स अफ्रीका एंड दीगर ममालिक जहाँ पाकिस्तान न सिर्फ मिलिट्री कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स में बल्कि इकोनॉमिक लाइंस के अंदर भी इंगेज कर रहा है। ईरान के साथ भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि डिप्लोमेटिक टाइज इंगेज रहें। तो उस चीज को वीकनेस नहीं समझना चाहिए बल्कि ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान इज सीरियस अबाउट नॉट जस्ट इट्स ओन सिक्योरिटी बट ऑल्सो रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। सवाल उठता है कि क्या ये हमले दोबारा रिपीट हो सकते हैं? जी थ्रेट रिपीट हो सकता है लेकिन सेम स्केल और सेम कोऑर्डिनेशन मुश्किल होती जा रही है शर पसंद अनासर के लिए क्योंकि स्टेट ने रिस्पांस की साइकिल को इतना कंप्रेस कर दिया और टेररिज्म में टाइम और स्पेस दोनों डिसाइसिव होते हैं और यही चीज है जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी बड़ा इनेबल कर रही है ट्रस्ट बिल्डिंग के अंदर पाकिस्तान के लिए। तो अगेन मैं यही करूंगी कि पाकिस्तान कॉन्फ्रंटेशन में डेटरेंस मैनेज कर रहा है दिस पॉइंट इन टाइम